وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلیے آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں قاری صاحب، بالکل۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں جو میری دائیں جانب ثنا خان تشریف فرما ہے، ان کا نام ہے انشا اور سندس، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے محبوب ظفر اور محمد انتظار، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اور محبوب ظفر کی آواز میں جی بالکل نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ سخا ان کی وراثت ہے، کیا ہوا؟ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، اور علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ہاں ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ہاں ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں عصر کر دیں، یہ جب چاہیں عصر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے۔ یہ شعر بطور خاص ارشاد۔ وہ ہستی ہے خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، کیا بات ہے، وہ ہستی ہے خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے،
یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیوں کہ کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، پیشکش بھی بہت ہی خوبصورت تھی آپ کی، آپ کا جو انداز تھا، جو ترنم تھا، وہ لائق تحسین تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ واقعی حضرت علی کا جب تذکرہ ہوتا ہے ثنا، جی، تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، چچیرے بھائی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈلی بیٹی تھی وہ حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ جی، آپ ایسے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور نسبت یہ بھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی۔ بے شک۔ تو قاری صاحب، جیسا کہ محبوب نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، اس مقدس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال بھی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ پاک دامن تھیں۔ کیوں قاری صاحب؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی وہ پاک دامن تھی، اور جب ایمان انہوں نے قبول کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، تو اسلام کو مالی اعتبار سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تقویت ملی، تازگی ملی، جی، تو یہ حضرت خدیجہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آپ تجارت میں سب سے، آپ کا جو تجارت بالکل، تھا بالکل، وہ پورے دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ بالکل، تو اسی لیے اسلام کو تقویت ملی تھی مالی جی، اعتبار سے بھی حضرت جی، خدیجہ کے ایمان لانے کے بعد۔ چلے قاری صاحب، اب اگلے نعت خواں کی جانب جی، چلتے ہیں، بالکل۔ ڈویٹ پیش کر رہی ہیں سندس اور بسم اللہ انشا۔ کریں، جی، بسم اللہ کیجیے۔ میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ سبحان اللہ۔ اوج سریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے، حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے، یہ رتبہ یہ شان محمد، یہ رتبہ یہ شان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ کیا بات ہے، تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، سبحان اللہ۔ رد بلا ہو غم کی دوا ہو، دامن بھی دھل جائے، بخشش کا سامان محمد، بخشش کا سامان محمد،
بہت خوبصورت کلام ہے. آپ دونوں کی کوشش بہت اچھی تھی, بخوبی آپ لوگوں نے نبھایا. بہت اچھی لگی آپ کی پیشکش. کیوں قاری صاحب؟ جی بالکل, قرآن کا تو تذکرہ ہوتا ہی ہے, جیسے انہوں نے اپنے اشعاروں میں کیا قرآن کا تذکرہ, تو مجھے کچھ چیزیں یاد آتی ہیں. جیسے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, تو قرآن میں ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے, اس سے منسلک ہے, جڑا ہوا ہے. بے شک. تو اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن پاک کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے, جس طریقے سے یہ نازل کیا گیا ہے. جی بالکل صحیح. تو آگے چلتے ہیں اگلے ثنا خان کی آگے چلیں گے قاری صاحب. اس سے پہلے ایک سوال بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سبھی جو مسلمان ہیں وہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں, لیکن سب لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ روزے کا اجر ثواب کیا ہے. اچھا, بالکل بہت اچھا سوال ہے ثنا آپ کا. میں پہلی بات تو یہ بتاتا ہوں, اللہ رب العزت نے تمام عبادات کے لیے ایک ضابطہ بنایا, ایک نیم بنایا ہے. وہ نیم کیا ہے وہ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی انسان عبادت کرتا ہے, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں اس کا اجر لکھو. وہ اجر لکھتے جاتے ہیں, لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو روزے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کرتے ہیں کہ تم نہیں لکھ پاؤ گے. وہ اس لیے نہیں لکھ پائیں گے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ روزے دار جو ہوتا ہے وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, نہ کہ اپنے لیے رکھتا, کہ اس کا اجر یہ ہے کہ میں خود اس کے لیے ہوں, اس کی جزا ہوں. تو یہ روزے کی جزا ہے. کیا بات ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں حاصل ہو سکتا, کیونکہ انسان کو اور کیا چاہیے. اگر اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے ثنا, تو سب سے بڑی بات یہ ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا وہ اس لیے بھیجا, جس طریقے سے قرآن میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ وہ عبادت کرے. کس کی؟ صرف خدا کی, اللہ رب العزت کو ایک مانے اور اس کی عبادت میں مشغول رہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات بتائی قاری صاحب. اب ہم اس بزم کے آخری ثنا خواں کی جانب چلتے ہیں. مجھے تو دھیان نہیں رہا تھا باتوں میں. چلیے آج کی بزم کا آخری ثنا خواں ہے محمد انتظار, نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں, سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. نوکر میں صحابہ کا, 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 نوکر میں صحابہ کا. تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. قرآن ہے جن کا گواہ, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جب غار میں, صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جب غار میں, کالے کو بھی بھول گئے وہ آقا کے دیدار میں. صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جب غار میں, کالے کو بھی بھول گئے وہ آقا کے دیدار میں. صدیق ہے با وفا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. بولتے ہیں جب عمر, بولتے ہیں جب عمر تو رب قرآن اتار دے, بولتے ہیں جب عمر, بولتے ہیں جب عمر تو رب قرآن اتار دے. زلزلے بھی رک گئے عمر جو درہ مار دے, بولتے ہیں جب عمر تو رب قرآن اتار دے. زلزلے بھی رک گئے عمر جو درہ مار دے. فاروق ہے رب کی عطا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا, نوکر میں صحابہ کا. بہت خوب. آقا پنڈلی ڈھانپ لے, آقا پنڈلی ڈھانپ لے جب بھی آتا ہے غنی, آقا پنڈلی ڈھانپ لے جب بھی آتا
ہے غنی دوہرا داماد ہے میرے آقا کا غنی آقا پنڈلی دھانپ لے جب بھی آتا ہے غنی دوہرا داماد ہے میرے آقا کا غنی عثمان ہے با حیا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا بغض علی تو منکر کے بغض علی تو منکر کے چہرے کو بگاڑ دے بغض علی تو منکر کے چہرے کو بگاڑ دے میرا علی ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دے بغض علی تو منکر کے چہرے کو بگاڑ دے میرا علی ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دے حیدر ہے شیر خدا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت واقعی شعر, بہت ہی خوبصورت. یہ تو حقیقت ہے کہ ہم صحابہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک ارشاد مجھے یاد آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بے شک. اگر میرے صحابہ یعنی ادنے سے ادنا چھوٹے سے چھوٹا صحابی کے برابر انسان کوئی ان کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا, ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنے بچے قربان کر دیے, یہاں تک کہ انہوں نے وقت کو وقت نہیں جانا. بے شک. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں, اگر دنیا میں کوئی آدمی یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں اگر سونے کے ان کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں, اور وہ میرے صحابہ کے برابر پہنچنا چاہے تو ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. بے شک, صحیح فرمایا. کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یعنی میں ان سے راضی, اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی, یہ لقب دے دیا. کیا بات ہے قاری صاحب, بہت وضاحت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساری بات بتائی. تو اب آپ کی اس خوبصورت بات کے ساتھ وقت ہو چلا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور بہت خوبصورت بزم سجانے کے لیے. تو ناظرین, جاتے جاتے ہم آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ سیرت مصطفیٰ کو سمجھیے, والدین کی عزت کیجیے, نیک بنیے, فرما بردار بنیے. اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اسی طریقے سے آپ کے لیے محفل سجائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.